بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا واقعہ۔ مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابی تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ یہ شخص کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے، ویسے میری حالت پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میری اس غلام کی کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، کسی نے بھی کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تو پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر یہ 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا واپس جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحیفہ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ جا کر یہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحاباؤں کے گھر میں کسی کے بھی 1 روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔
اے بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا اس شخص سے تھوڑا سائڈ سے ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں سے ہزاروں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص سے کسی بھی بہانے سے واپس لے جائیے۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی کہ اے بیٹی میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لیں اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بھیج دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھے گا، یہ چادر میرے رخصتی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھ لوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، سمون آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا، جو سلمان مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ میرے نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان تھوڑا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، کہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ سمون یہودی کہتا ہے، اے سلمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہو گئے ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بیوی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر
حضرت بیوی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، یہ یہودی میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بیوی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ خدیجہ جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بیوی فاطمہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت بیوی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا، ہر وقت سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بیوی فاطمہ گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بیوی فاطمہ کے ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ شیئر کریں۔ سبحان اللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔